बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ते सुनते और पढ़ाते चले आए हैं, लेकिन उस पर कभी गहराई से गौर नहीं किया, उस शेर की मानवियत पर कभी हमने गौर नहीं किया। वो शेर ये है, आए तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। इस शेर में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने तायर लाहूती की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। डॉक्टर इकबाल साहब इस्तिलाहात, तराकीब और इस्तारात के इस्तेमाल में बहुत मोहतात, फसीह और बलीग थे। तायर लाहूती उन्होंने ये इसलिए तरकीब इस्तेमाल की है क्योंकि कायनात में, कारगाहे हयात में, परिंदों की दुनिया में इंसान उससे बहुत सीखता है। कव्वे से आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने सीखा कि मैयत को दफन करना चाहिए, और हमने परिंदों से उड़ना सीखा, और फिर इस उड़ान के लिए हमने तैयारे बनाए। हमने मछलियों से तैरना सीखा। तो अल्लामा इकबाल ने तायर का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है, इसका मफ़हूम ये है, इसका मकसूद और इक़्तज़ा ये है कि इंसान परिंदों से सीखे। वो अलसुबह बेदार होते हैं, वो सहर खेज़ होते हैं, और फिर वो तलाश रिज़्क़ के लिए निकल पड़ते हैं, और शाम को वो ख़ुद भी सैर होकर आते हैं और अपने बच्चों के लिए भी वो रिज़्क़ लेकर आते हैं। तो परिंदे जब अल्लाह के भरोसे पर मेहनत करके अपने घोंसले से निकलते हैं तो वह अपने रिज़्क़ का एहतमाम कर सकते हैं। तो हज़रत इंसान अपने रिज़्क़ का एहतमाम क्यों नहीं कर सकता? शर्त यह है कि वो भी परिंदों की तरह सहर खेज़ हो, वो भी परिंदों की तरह मेहनत करे और जिद्दोजहद और कोशिश करता रहे। अब यहाँ जो तायर लाहूती इकबाल ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आलम नासूत मादी आलम को कहते हैं। आलम नासूत इंसान का जो जिस्मानी वजूद है, हमारी जो जिस्मानी ज़रूरियात और एहतियाजात हैं, उनको ज़ाहिर करता है। लेकिन हज़रत इंसान बाकी तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ और अफजल है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला ने कहा व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही। मैंने हज़रत इंसान की जब तख्लीक मुकम्मल कर ली, जब उसको ठीक ठीक बना लिया, तो उसमें अपनी रूह फूंक दी। अपनी रूह अल्लाह ताला ने फूंकी और हमें इल्म की फ़जीलत अता की, मनसब नियाबत अता किया। हम ज़मीन पर अल्लाह ताला के नायब हैं। तो लाहूत जो आलम लाहूत है वो रूहानी आलम है, इसका ताल्लुक़ आलम अमर से है। यसलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। आपसे पूछते हैं रूह के बारे में, आप कह दीजिए कि रूह जो है वो अम्र रब्बी है, इसका ताल्लुक़ आलम अमर से है। जिस दुनिया का ताल्लुक़ आलम नासूत से है वो वजूदी है, और जिस दुनिया का ताल्लुक़ आलम लाहूत से है वो रूहानी वजूद है। तो हज़रत इंसान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि आपके जिस्मानी तकाज़े भी हैं, आपके रूहानी तकाज़े भी हैं, आप खुदा के नायब हैं। खुदा ने अपने आप को गैब के पर्दों में छुपा रखा है, और इस दुनिया में उन्होंने, अल्लाह मियाँ ने आपको नियाबत अता की है कि उसके हुक्म के मुताबिक कायनात में आप दरियाफ़्त करें, फ़ितरत को मुसख्खर करें और कायनात में हुक्मरानी करें। तो इकबाल ये कहना चाहते हैं, आए तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। कि हज़रत इंसान का मकाम इतना बुलंद है, तो क्या वो अपने रिज़्क़ का एहतमाम नहीं कर सकता? क्या वो अपनी रोज़ी नहीं कमा सकता? क्या वो अपनी ज़िंदगी के माली जिस्मानी तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकता? और फिर मोमिन तो ये तस्लीम करता है व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, कि अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान में अपनी रूह फूंकी। एक मोमिन कैसे अपने रिज़्क़ को पूरा नहीं कर सकता? अल्लाह ताला ने जब ज़मीन में नेमतें भर दी हैं, ज़मीन में नेमतों की कमी नहीं है, तो फिर इंसान की ये नालायकी है, और बिलखसूस मोमिन की ये नालायकी है जो आलम लाहूत का तायर है। वो अपना रिज़्क़ तलाश नहीं कर सकता, वो गैरों के सामने झुकता है, वो गैरों से कर्ज़े मांगता है, वो गैरों के सामने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए झुकता है। मोमिन की ये शान नहीं है कि वो किसी के सामने झुके।
پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ تو جب آپ غیر کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ اپنا من، جو آپ کی روحانی دنیا ہے، اس کی بھی نفی کرتے، اس کو بھی آپ سرنگوں کر دیتے ہیں، اور آپ کی جو جسمانی ضروریات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ دوسروں کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا یہ شعر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، اقبال شناس اپنی تقریروں کو مزین کرنے کے لیے اس شعر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ غیور، وزادار اور خوددار انسان نہیں بنے کہ ہم اپنا رزق خود پیدا کریں، ہم اپنی ضروریات زندگی خود پیدا کریں اور غیروں کے قرضوں پر ہم جینا چھوڑ دیں، یہ عادت ہم ترک کر دیں۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے یہ بھی مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سادہ زندگی گزاریں، بے شک ہم فقر کی زندگی گزاریں، ہم عیش و عشرت کی زندگی نہ گزاریں، اپنی ضروریات کو محدود کریں، لیکن ہم خود اپنی ضروریات کو پورا کریں، کیونکہ اقبال نے اسی شعر کے آگے یہ کہا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اولا کا مطلب ہے مقدم، داراؤ سکندر سے وہ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب جو ہے وہ اسد اللہ الغالب ہے، تو حضرت علی کا فخر مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے فاتح جو ہیں، خیبر سے بہت مال غنیمت ملا، لیکن حضرت علی نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ تو علامہ اقبال کا بھی فقر کا ایک مخصوص نظریہ ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مومن فقر کی زندگی گزار لے، مومن سادہ زندگی گزارے، لیکن وہ غیروں کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور باقی جب قومیں، باقی اقوام دنیا خود اپنا رزق کما رہی ہیں، وہ دوسروں کو بھی دے رہے ہیں قرضے، تو کیا پاکستان کی قوم میں یہ صلاحیت نہیں ہے، پاکستان کی قوم میں یہ توانائی نہیں ہے کہ وہ اپنا رزق خود پیدا کرے، ہم اپنی ضروریات خود پیدا کریں، تاکہ پاکستان قوم سرفراز ہو، سر اٹھا کے چل سکے؟ کیونکہ اگر آپ غیروں سے قرضہ لیتے ہیں، اگر آپ غیروں کے محتاج ہوتے ہیں، تو آپ کسی طرح بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ اٹ از اے myth of independence۔ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ we are living in an independent country, we are living in a sovereign country, we are living in a nation which has no کسی کی اس نیشن پہ غلامی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی سے مالی امداد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اور آپ اس کے سامنے صحیح بات نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے سامنے سر اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ اگر آپ کی قوم خوددار ہے، غیور ہے، تو پھر آپ دنیا کے سامنے ایک برابری کی سطح پر بات کر سکتے ہیں، ٹیبل ٹاک میں، نیگوشیشن میں، پولیٹیکل نیگوشیشن میں، ڈپلومیسی میں، پھر آپ کا ایک مقام ہوتا ہے، اور اس مقام کی روشنی میں آپ ایک آزاد قوم کے افراد کہلاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے پرندوں میں سے شاہین کو خاص فضیلت دی ہے، شاہین کا ذکر وہ اکثر کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شاہین ایک غیور پرندہ ہے، شاہین ایک درویش پرندہ ہے، وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اس کا مارا ہوا شکار دوسرے کھا لیتے ہیں، لیکن وہ مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ حریص نہیں ہے، گزر اوقات کر لیتا ہے کوہ بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ تو علامہ اقبال نے نوجوانوں کو بار بار شاہین بننے کی تلقین کی ہے۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ اقبال کی آرزو تھی۔ تو طائر لاہوتی اگر غیور ہے، آزاد ہے، مرد درویش ہے،
منصب نیابت کے فرائض کو خوش اسلوبی سے، دیانتداری سے اور مؤثر طریق سے سر انجام دیتا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کسی سے قرضہ نہیں لیتا، وہ اپنی ضروریات کو خود پورا کرتا ہے۔ تو میری صرف آج کے اس لیکچر میں نوجوانوں سے، اپنے قائدین سے، اساتذہ سے اور ہمارے جو رائے عامہ کو بنانے والے ہیں، رائے عامہ کو منظم کرنے والے ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ قوم کی تربیت اس نہج پر کریں کہ قوم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر محنتی ہو، خوددار ہو اور وہ پاکستان کو خود کفیل بنائے تاکہ پاکستان کی قوم سرفراز ہو۔ علامہ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے کہ دور حاضر میں سکل ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے، ہمیں ہنرمند ہونا چاہیے، ہنر سیکھنے چاہیے، کیونکہ وی آر لیونگ ان اے کمپٹیٹیو اکانومی، ہم ایسی اکانومی رہ رہے ہیں جس میں کہ مقابلہ ہے، کپاس ہم باہر سے منگوائیں گے، شوگر ہم باہر سے منگوائیں گے اور گندم بھی ہم باہر سے منگوائیں گے، اور ہم دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم زرعی ملک ہیں، تو ہم کیسے طاہر لاہوتی ہیں؟ بنگلہ دیش کپاس پیدا نہیں کرتا، لیکن بنگلہ دیش گارمنٹس میں بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ ہم نوجوانوں کی کھیپ تیار کر رہے ہیں جو ڈگریاں، گریجویٹس ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ کیا فائدہ اس ڈگری کا جو ان کو روزی نہ دے سکے، جو ان کو ملازمت نہ دے سکے، جو پروڈکٹیو نہ ہو۔ تو میری یہ درخواست ہے رائے عامہ کو منظم کرنے والوں سے کہ وہ نوجوانوں کی اس طرح تربیت کریں، ایک مائنڈ سیٹ بنائیں کہ وہ صرف وائٹ کالر ملازمت کی تلاش نہ کریں، صرف گورنمنٹ کی ملازمت کی تلاش میں نہ رہیں، بلکہ وہ ایسی ملازمت ڈھونڈیں جو پروڈکٹیو ہو، جس میں ہماری قوم کی پروڈکٹیوٹی بڑھے اور ہم صحیح معنوں میں نائب خدا بن سکیں۔ اور یہ مملکت خدا داد پاکستان جس کو ہم نے حاصل کیا اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کو ریاست مدینہ کا نمونہ بنائیں گے، تو ریاست مدینہ کے جتنے لوگ تھے ان میں ایثار تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جو خوشحال لوگ تھے وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ ہمارے ملک میں اگر دولت کی صحیح تقسیم ہو، اگر ہمارے ملک میں رزق حلال ہو، علامہ اقبال مولانا رومی سے پوچھتے ہیں کہ علم و حکمت کا کیسے سراغ ملے، تو مولانا رومی جواب میں کہتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم و حکمت رزق حلال سے آتا ہے، عشق اور رقت رزق حلال سے آتی ہے۔ اگر ہمارے ملک پاکستان میں سب لوگ محنت کریں اور ہم اپنی تعلیم کو بامقصد بنائیں، ہم اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو وہ تعلیم اور تربیت دیں جس کی مارکیٹ میں، گلوبل مارکیٹ میں ویلیو ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے اور پاکستانوں کو دوسروں کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگر کبھی ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، قحط آ جائے، امید تو ہے پاکستان میں کبھی قحط نہیں آئے گا، زرعی ملک ہے، اگر کوئی اور آسمانی آفت آ جائے تو اس وقت ہم بہت ایثار اور قربانی کرتے ہیں، لیکن عام حالات میں ہم اپنے بھائیوں اور دوسرے دوستوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر پاکستان میں جو ذرائع ہیں دولت کے، اگر ان کی بھی منصفانہ تقسیم ہو اور پاکستان کے تمام لوگ رزق حلال کمائیں، تمام لوگ دیانتداری سے کام کریں، تو پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو علامہ اقبال کے پیروکار کہتے ہیں، علامہ اقبال کے محب کہتے ہیں، علامہ اقبال سے عقیدت رکھتے ہیں، تو پھر علامہ اقبال کے اس شعر پر عمل کریں۔ افسوس یہ ہے کہ اس شعر کو ہم پڑھتے، سنتے اور پڑھاتے چلے آئے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کا کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ بہت بہت شکریہ۔